بسم الله الرحمن الرحیم. अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। मदीने से मरीज इश्क की लाई दवा मदीने से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुह्यियन्नहु हयातन तय्यबा। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुह्यियन्नहु हयातन तय्यबा। वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سمي بالبري صلى الله عليه يا رسول الله
واجب صدر عظیم سامعین ذی وقار، حاضرین محفل، عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ السلام، سبحان اللہ جان نثاران صحابہ کرام، سبحان اللہ محبان اہل بیت العظام، سبحان اللہ اور عقیدت مندان اولیاء کرام، سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ واتم برہانہ واعظم شانہ کے مقدس مطہر اور مبارک کلام مجید میں سے سورۃ النحل کی ایک آیہ مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت خالق کائنات نے مجھے عطا فرمائی اور آپ نے سننے کا شرف حاصل فرمایا۔ بے شک سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ دعا گو رہیں خالق کائنات ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سننے کے بعد سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس کلام حق کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جانتے ہیں ماہ رجب شریف رواں دواں ہے، اور اس ماہ مبارک کی 6 تاریخ کو امام الاولیاء امام الزہاد حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی کا عرس مبارک ہے۔ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ۔ اس حوالے سے کچھ گزارشات آپ حضرات تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، اس دعا اور اس امید کے ساتھ کہ خالق کائنات ہمیں حق کو پہچاننے، اپنانے، اپنائے رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ابتدا قرآن مجید سے کروں گا کہ جس ہستی کا ذکر آج میں کرنے لگا ہوں، سبحان اللہ۔ ان جیسی ہستیوں کو خالق کائنات نے کیا مرتبہ اور کیا مقام دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، بے شک سبحان اللہ۔ فرمایا جس نے بھی اچھا عمل کیا، سبحان اللہ۔ چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ۔ وَهُوَ مُؤْمِن، سبحان اللہ اور مومن ضرور ہو، بے شک سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، سبحان اللہ۔ رب فرماتا ہے ہم ضرور 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 انہیں سبحان اللہ پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ بے شک سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ہم ضرور بے ضرور انہیں جزا عطا فرمائیں گے۔ بے شک سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ اجرہم، ان کے اجر کے طور پر، سبحان اللہ بے شک۔ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو خوبصورت عمل انہوں نے بجا لائے اس کے اجر کی جزا ہم انہیں ضرور بے ضرور عطا فرمائیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت کریمہ اور اس جیسی اور بہت ساری آیات بینات ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ اہل حق کو رب نے بڑا مرتبہ اور بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ بے شک۔
اہل زہد، اہل ورع، عبادت گزار، ریاضت کے باغوں میں رہنے والے سبحان اللہ بے شک اور رب کی یادوں میں اپنے آپ کو رکھنے والے، سبحان اللہ بے شک ایسے لوگوں کو رب نے بڑا مرتبہ اور بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن۔ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ جی خالق کائنات نے ارشاد فرمایا جس نے بھی اچھا عمل کیا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ماشاءاللہ۔ بے شک سبحان اللہ آپ کو یاد ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ بے شک سبحان اللہ من عمل صالحا من ذکر او انثى، سبحان اللہ فرمایا جس نے بھی اچھا عمل کیا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، وہو مؤمن، اور مومن اس کا ہونا ضروری ہے ضروری ہے۔ بے شک سبحان اللہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ سبحان اللہ بے شک خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ہم اسے ضرور بے ضرور پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ یہ کسی دنیا دار کا وعدہ نہیں، کسی جاگیردار کا وعدہ نہیں، کسی سیاستدان کا وعدہ نہیں، کسی خطیب کا وعدہ نہیں، کسی جناب والا دنیا دار عہدیدار کا وعدہ نہیں، جو کبھی اپنا وعدہ پورا کرے، کبھی اپنا وعدہ بھول جائے اور کبھی یوں کہہ دے کہ میں نے وعدہ کیا تھا، کوئی قرآن حدیث تو نہیں تھا۔ یہ کسی ایسے کی بات نہیں ہے اور یہ کسی ایسے کی بات بھی نہیں جو وعدہ کر کے کہے یوں ٹرن لینا بھی ایک ضروری چیز ہوتی ہے۔ سبحان اللہ یہ ایسے کی بات نہیں بلکہ یہ اس کی بات ہے جو خود ارشاد فرماتا ہے ان العہد کان مسئولا، جو خود ارشاد فرماتا ہے وعدوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، بے شک سبحان اللہ ماشاء اللہ وعدوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور جس کے وعدے کے بارے میں ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے بیان فرما دیا، آپ نے فرمایا جب اذان کی بات کی دعا ہم پڑھتے ہیں وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ۔ بے شک اذان کے دعا کی بات کے آخری الفاظ یہ ہیں کہ اذان کی بات کی دعا پڑھنے والا بندہ اقرار کرتا ہے، کہتا ہے مولا تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا نہیں کرتا، بے شک تو سبحان اللہ اپنا وعدہ پورا فرماتا ہے۔ وہ رب، وہ خالق، وہ مالک وعدہ فرما رہا ہے، کہتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ سبحان اللہ وہ وعدہ فرما رہے ہیں ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے بے شک پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ آپ کہیں گے یہ 3 دفعہ ضرور کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہاں لام تاکید بھی موجود، یہاں پر نون تاکید بھی موجود، اور وہ بھی نون خفیفہ نہیں، نون ثقیلہ۔ 3 تاکیدیں رب نے بیان فرمائی، فرمایا میں وعدہ پورا کروں گا۔ وہ رب اگر تاکیدیں نہ بھی لگاتا، مومن کو رب کے وعدے میں کبھی یقین کبھی شک نہیں ہوتا، مومن رب کے وعدے پہ یقین کرتا ہے، لیکن اس نے کئی تاکیدیں بتا کر لگا کر فرمایا ہم نیک عمل کرنے والوں کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ یا اللہ یہ پاکیزہ زندگی کون سی ہے؟ یہ دنیا والی ہے یا قبر والی ہے یا حشر والی ہے یا قیامت والی ہے؟ یہ کون سی ہے؟ میرے رب نے جواب دیا، فرمایا جب میں نے قید نہیں لگائی تو سمجھ جاؤ کہ ان کی دنیا کی زندگی
پاکیزہ ہوگی، ان کی قبر والی زندگی بھی پاکیزہ ہوگی، ان کی حشر والی زندگی بھی پاکیزہ ہوگی، ان کی برزخ والی زندگی بھی پاکیزہ ہوگی، اور قیامت کے بعد والی زندگی بھی پاکیزہ ہوگی۔ سبحان اللہ، بے شک، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ جب میں نے پابندی نہیں لگائی تو سمجھ جاؤ سبحان اللہ، وہ جہاں بھی ہوں گے پاکیزہ زندگی والے ہوں گے۔ بے شک، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اب لوگ ہمیں کہتے ہیں تم مزارات پہ جاتے ہو، کبھی داتا کے مزار پہ، کبھی خواجہ کے مزار پہ، کبھی میر علی کے مزار پہ، کبھی ہند الولی کے مزار پہ، کبھی غوث جلی کے مزار پہ، کبھی اس مزار پہ، کبھی اس مزار پہ، تمہیں کیا پتا کہ اندر والے کی حالت کیا ہے؟ میں نے کہا قرآن بتا رہا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، ہم نے قرآن پڑھا ہے، بے شک، سبحان اللہ۔ ہمیں قرآن بتا رہا ہے، رب کا فرمان بتا رہا ہے، رسول اللہ کی زبان بتا رہی ہے کہ جو پاکیزہ عمل کرتا ہے اس کی یہ زندگی بھی پاکیزہ ہوتی ہے، وہ زندگی بھی پاکیزہ ہوتی ہے، قیامت والی زندگی بھی پاکیزہ ہوگی، اور قیامت کے بعد والی زندگی بھی پاکیزہ ہوگی۔ پاکیزہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ سبحان اللہ، اور یہاں بھی وہی تین تاکیدیں، ہم ضرور انہیں ان کے نیک اعمال کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، نیک اعمال کا بدلہ، عطا فرمائیں گے۔ اچھا یہاں بڑا خوبصورت نقطہ ایک میرے ذہن میں آیا، سبحان اللہ، وہ نقطہ یہ ہے کہ رب یہ فرمایا کہ یہ جو پاکیزہ زندگی ہے یہ ان کے نیک اعمال کا بدلہ ہم انہیں دیں گے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ کس کا؟ نیک اعمال، مجھے بولیے، نیک اعمال کا، نیک اعمال کا بدلہ۔ جب نیک اعمال کا بدلہ رب پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گا تو رب جو احسان کرے گا، جو مہربانی کرے گا، پھر وہ اس پہ کتنا اس پہ حسن لائے گا۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ پاکیزہ زندگی تو ان کے اعمال کا بدلہ ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، اس میں رب نے اپنی مہربانی، اپنے کرم کی بات نہیں کی کہ میں اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، وہ نہیں، وہ الگ ہوگا، اور جب وہ بھی ساتھ ملے گا تو پھر کرم کہاں پہنچے گا؟ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، پھر ان کی زندگی کیسی ہوگی؟ اور جو ایسا ہوتا ہے سبحان اللہ، پھر اس کا مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ میں آج پڑھ رہا تھا ایک کتاب کراچی سے شائع ہوئی، نام اس کا توحید خالص ہے، اور جس نے وہ کتاب لکھی ہے میں اس کی بخشش کے لیے دعا تو نہیں کر سکتا، میری مجبوری ہے کہ ایمان لے کر نہیں گیا وہ دنیا سے، اگر ایمان کے ساتھ جاتا تو میں ضرور دعا کرتا۔ بے شک، بے شک، اب اس نے کیا کیا؟ اس نے کیا یہ کہ اس نے بہت سارے اولیاء کرام کی کرامتیں جمع کی، اور ہر کرامت لکھنے کے بعد اس پر اپنے خود سے باطن والا تبصرہ کیا، خود سے باطن والا تبصرہ کیا۔ اب مثال کے طور پر اس نے خواجہ صاحب کا ذکر کیا، خواجہ ہند الولی، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی، اور یہ بات اس نے خواجہ صاحب کی اپنی کتاب انیس الارواح سے نقل کی ہے، اور وہ کتاب میرے پاس موجود ہے، میں وہاں سے بھی پڑھ کے آیا ہوں۔ انیس الارواح میں خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں پہلی دفعہ بغداد شریف کی مسجد جنید بغدادی میں پہنچا، وہاں خواجہ عثمان ہارولی رحمت اللہ تعالی آپ کے پیر و مرشد بے شک، سبحان اللہ، وہاں تشریف فرماتے ہیں جب میں وہاں حاضر ہوا تو میں نے قدم بوسی کے لیے جب میں نیچے جھکا، جب میں نے زمین پہ سر رکھا آپ کے قدم کو بوسہ دینے کے لیے، تو آپ نے فرمایا کہ اٹھو اور جا کر 2 نفل ادا کر کے واپس آؤ۔ فرماتے ہیں میں نے 2 نفل ادا کیے، اس کے بعد حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ سورہ اخلاص شریف پڑھو 1000 مرتبہ۔ فرماتے ہیں میں نے وہ پڑھی، اس کے بعد آپ نے مجھے کہا سبحان اللہ 21 مرتبہ پڑھو۔ فرماتے ہیں جب میں وہ بھی پڑھ چکا تو آپ اپنی نشست سے کھڑے ہوئے
میرا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کہا لو میں نے تمہیں خدا تک پہنچا دیا، میں نے تمہیں خدا تک پہنچا دیا۔ اب یہ حدیث الارواح میں خواجہ صاحب کا اپنا یہ ارشاد ہے، خود آپ نے یہ بات بیان فرمائی۔ اب یہ لکھنے کے بعد تو یہ خالص جس نے کتاب لکھی اسے جو تبصرہ کیا کہتا لو جی اتنے دیر کو نہیں لگتی خدا تک پہنچنا سے، بندہ آیا 2 لفظ پڑھے سورہ اخلاص پڑھی سبحان اللہ پڑھا دے اللہ تک پہنچ گیا۔ تبصرہ کر رہا ہے، طنز کر رہا ہے کہ لوگ تو سالوں ریاضتیں عبادتیں کرنے کے بعد بھی نہیں پہنچ پاتے، اور یہ چند لمحات میں کیسے پہنچا دیا۔ اب وہ اگر میرے سامنے ہوتا تو میں اسے بھی جواب دیتا، لیکن وہ تو جہاں پہنچنا تھا پہنچ گیا۔ میں آپ کے ذہن کو کلیئر کرنے کے لیے، آپ کو جواب سکھانے کے لیے، کل کوئی آپ سے بھی یہ سوال کر سکتے ہیں لو جی دعا میں اللہ کا، اب اس کا جواب سنیے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہے کرامت۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ اور کرامت پہ عقلی گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے، کرامت پہ عقلی گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے۔ کیا حدیث کی کتابوں میں یہ موجود نہیں ہے کہ حضرت عمر نے مدینہ المنورہ میں مسجد نبوی کے ممبر پہ کھڑے ہو کر نہاون میں جنگ لڑتے ہوئے حضرت ساریہ کو آواز دی اور آواز پہنچ گئی؟ کیا یہ کتابوں میں موجود نہیں ہے کہ حضرت عمر نے خط لکھا دریائے نیل کو کہ رب کے نام پر چلتے ہو تو چلو، نہیں چلتے تو جاؤ جدھر جانا ہے، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر وہ دریا چلا اور چل رہا ہے، چل رہا ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو نقلی دلائل دیے، اب یہ عقلی دلیل بھی دے دوں۔ آپ نے بیٹے کی شادی کرنی ہے، آپ پہنچے فرنیچر والے کے پاس کہ جی گھر کے لیے فرنیچر چاہیے، مہمان آئیں گے ان کو بٹھانا ہوگا، پہلے والا پانا ہو چکا لیا چاہیے۔ اس نے کہا جی کس قسم کا؟ آپ نے ڈیزائن بتایا کہ جی اس قسم کا لکڑی ٹالی کی ہو اور جنابی والا ڈیزائن اس کا ایسا ہو، وہ آپ سے کہے گا جی 20 دنوں میں تیار ہو جائے گا۔ اب وہ پہلے لکڑی اس قسم کی تلاش کرے گا جیسی آپ نے بتائی، پھر وہ اسے کاٹے گا، اس کی وہ پھٹے بنائے گا، پھٹیاں بنائے گا، اس کے پائے اس سائز کے بنائے گا جس طرح کے اسے لگانے ہیں، اس کی بیک بنائے گا، اس کا یہ جناب وہ ہاتھ رکھنے والا وہ بنائے گا، وہ سارا بنا کے اسے رنگا چلائے گا اور اس کے اوپر ریگ مارک رگڑے گا، اس کی فلنگ کرے گا، پھر اسے وہ سیٹ کرے گا، پورا ڈھانچہ بنائے گا۔ ڈھانچہ جب تیار ہو جائے گا اب آخر میں وہ اسے پالش کرے گا، 20 دن میں آپ کا فرنیچر تیار ہوگا۔ جب 20واں دن ہوگا آپ روزانہ چکر لگاتے رہے، لکڑی آ گئی، آپ نے دیکھا، آپ کے سامنے کٹی، آپ کے سامنے اس کے حصے پکڑے ہوئے، آپ کے سامنے اسے جوڑا گیا، آپ کے سامنے اسے رگڑا گیا، آپ کے سامنے اس کی فلنگ کی گئی، آپ روزانہ جاتے دیکھتے، 20واں دن آ گیا، اب بالکل ڈھانچہ تیار ہے اور اسے پالش کرنی ہے۔ آپ بیٹھے ہوئے اتنے میں ایک اور آدمی آ گیا، اسے کہا جی فرنیچر چاہیے۔ اب پہلے سے جو فرنیچر بنا ہوا ہے ابھی پالش نہیں ہوا، اس نے جا کے سارے کو دیکھا، دیکھ اسے کہا جی یہ والا مجھے تیار کر دیں۔ اب ادھر آپ کے فرنیچر کو پالش شروع ہوئی، ادھر اس کو پالش شروع ہو گئی۔ کوئی 2-4 منٹ پہلے اس کا جو فرنیچر تھا وہ تیار ہو گیا، پالش ہو گئی، تیار ہو گیا۔ اور اب جناب آپ بگڑ جائیں، آپ کہیں کمال ہے یار، کمال ہو گئی، مجھے تم نے 20 چکر لگوائے، 20 دن ہو گئے میں آ رہا ہوں جا رہا ہوں، اسے تم نے 1 گھنٹے میں تیار کر کے دے دیا، اور میرا 20 دنوں سے تم مجھے چکر لگوا رہے ہو۔ وہ کہے گا بھائی صاحب عقل کا علاج کروائیں، آپ نے اپنی پسند کی چیز لی ہے، اس کے لیے ٹائم لگا، کاٹنے میں، رگڑنے میں، فلنگ کرنے میں، جوڑنے میں، ڈھانچہ بنانے میں، اسے جو لیا یہ تو پہلے سے چاہتا، فقط پالش کرنا تھا اس کو، تو وہ تیار کر دیا ہم نے۔ میں نے کہا خواجہ صاحب گئے اپنے مرشد کے پاس، ان کا پہلے سے قلب صاف تھا،
نے فقط عشق مصطفیٰ کا دیا جلانا تھا. عشق مصطفیٰ کا دیا جلانا تھا. اور کوئی تم جیسا چلا جائے تو پہلے تو وہ گند دھوئیں گے نا. کیا خیال ہے؟ پہلے تو وہ غیبت کا گند دھوئیں گے, چغلی کا دھوئیں گے, حرام خوری کا دھوئیں گے, چیزیں اندوزی کا دھوئیں گے, وہ جناب والا جھوٹی قسموں کا دھوئیں گے, وہ جناب والا لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کرنے والا دھوئیں گے, وہ کم تولنے والا دھوئیں گے. وہ سارا گند صاف کرنے کے بعد پھر تمہیں نیکی کے راستے پہ لائیں گے, پھر تمہیں وضو کرنے کا طریقہ بتائیں گے, پھر نماز کا طریقہ بتائیں گے, پھر مصلی پہ لائیں گے. تب جا کے کہیں سالوں بعد تمہاری کوئی منزل بنے گی, لیکن وہ بھی خواجہ والی نہیں بنے گی. لیکن منٹوں میں کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا منٹوں میں اس لیے ہو گیا کہ ڈھانچہ تیار تھا. ڈھانچہ تیار تھا, بس عشق مصطفیٰ کا کنیکشن دینا تھا, ایک رابطہ بحال کرنا تھا, ایک سلسلہ منسلک کرنا تھا. اس کو کر دیا. اب یہ کیا نا, وائرنگ مکمل ہو, واقعہ والے آئیں, میٹر لگائیں, کنیکشن جوڑیں, تو بلب آن کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ کتنا ہی لگے گا نا. اور ایک آدمی نیا مکان بنائے اور پھر اس کا وہ بلب آن کرنا چاہیے اتنی دیر میں, جتنی دیر میں اس نے کر لیا تو ہو جائے گا. پہلے الیکٹریشن آئے گا, وہ جھریاں لگائے گا, پھر پائپ فٹ کرے گا, پھر بورڈ لگائے گا, پھر جناب والا وہ اس پہ تاریں ڈالے گا, پھر تب جا کے اسے کنیکشن ملے گا اور تب سوئچ کام کرے گا. میں نے کہا عقل کا علاج کراؤ. خواجہ صاحب تمہارے جیسے نہیں تھے اور تم ان جیسے نہیں ہو. تم ان جیسے نہیں ہو. کیوں؟ اس لیے کہ رب نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا. خواجہ صاحب نمازیں لے کے گئے, روزے لے کے گئے, عبادتیں لے کے گئے, ریاضتیں لے کے گئے, پاک دل لے کے گئے, قلب سلیم لے کے گئے. آپ کے مرشد نے فقط اسے کنیکشن دے دیا, فقط کنیکشن دے دیا حیات طیبہ جو پہلے بھی تھی, لیکن مرشد کے ساتھ ملنے کے بعد اس میں نکھار آ گیا, اس میں نکھار آ گیا, اس میں چمک آ گئی, اس پر ایک نور آ گیا. اللہ اکبر. حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے دو تین اقوال آپ کے سامنے پیش کر کے اجازت چاہوں گا. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور لوگوں کی زندگیاں کیسی ہوتی ہیں, جن لوگوں کا ساتھ نہیں ملا وہ کیسے ہوتے ہیں. فرماتے ہیں میں حضرت خواجہ اجل شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھا. آپ نے وضو فرمایا تو وضو فرماتے ہوئے آپ غلطی سے بھول کر انگلیوں کا خلال کرنا بھول گئے, رہ گیا. جب وضو کر چکے تو غیب سے ایک آواز آئی, فرشتوں نے آواز دی. فرشتوں نے کہا اجل شیرازی کہتے ہو میں آخری نبی کی امت میں ہوں اور آخری نبی کی محبت کا دم بھی بھرتے ہو اور وضو کرتے ہو, انگلیوں کا خلال نہیں کرتے ہو, انگلیوں کا خلال نہیں کرتے ہو. فرماتے ہیں فوراً انہوں نے وضو دوبارہ کیا, لیکن اس کے بعد انہوں نے تحیہ کیا کہ آج کے بعد میں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آقا کی سنتوں کا حساب لگاؤں گا, تب جا کے وہ کام کروں گا. اور جب ان کی وفات کا وقت آیا تو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے تھے کہ اس کے بعد کبھی مصطفیٰ کی سنت مجھ سے ترک نہیں ہو. اور اس کے باوجود کبھی کبھی آپ پریشان ہو جاتے, اشک بار ہو جاتے, آپ دیدہ ہو جاتے, تو آپ کے مرید پوچھتے, آپ کے شاگرد پوچھتے کہ حضور آج یہ کیفیت
یہ ملال، یہ رنج، یہ غم، یہ کیوں ہے؟ تو فرماتے کہ جب سے آقا کی وہ سنت کھلال والی مجھ سے ترک ہوئی ہے، مجھے جب یاد آتا ہے تو میں سوچتا ہوں قیامت کے دن آقا کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ جن کو ایسوں کا ساتھ ملا ہو سبحان اللہ، پھر ان کے خدا تک پہنچنے میں وقت نہیں لگتا۔ بے شک۔ اور یہی خواجہ صاحب اپنے منشے سے اجازت لے کر ہندوستان کا رخ کیا سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، اور پہنچے کہاں پہ؟ داتا کے قدموں میں۔ سبحان اللہ، بے شک، کہاں پہنچے؟ داتا کے قدموں میں۔ 40 دن کا چلہ کیا داتا کے مبارک قدموں کے پاس، سبحان اللہ، بے شک، اور جب اٹھے تو زبان پہ یہ تھا، گنج بخش فیض اعظم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں پیر کامل کاملہ رہنما۔ بے شک، سبحان اللہ، لوگ کہتے ہیں قبر والے کیا دیتے ہیں؟ میں نے کہا اس سے پوچھو جس نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، اس سے پوچھو کہ کیا ملا تھا کہ جس کی وجہ سے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا دیا۔ اور میں اپنی بات نہیں کر رہا، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں مجھے جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے، اور یہ کتاب آج کی لکھی ہوئی نہیں ہے، بے شک، سبحان اللہ، کم از کم 1000 سال پہلے کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس میں یہ بات موجود ہے۔ فرماتے ہیں مجھے جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے، حضرت امام شافعی فرماتے ہیں میں امام موسیٰ کاظم کے دربار پہ جاتا ہوں، 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہوں، دعا کرتا ہوں، اللہ میری مشکل آسان فرما دیتا ہے، اللہ میری مشکل آسان فرما دیتا ہے۔ آئیے دعا کریں خالق کائنات ہمیں عقائد صحیح عطا فرمائے، ہمارے صالح عطا فرمائے، اور اولیاء کرام کی محبت ہمارے سینوں میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔